اب میں عاقب ضیاء اللہ کو خادموں پر نظر عنایت کے ٹاپک پہ تقریر کے لیے آواز دیتا ہوں. آئے نحمد و نصلی علی رسول کریم. اما بعد. محترم صدر، محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے خادموں پر نظر عنایت. حضرت انس رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادموں میں سے ہے جو پورے 10 سال تک آپ کی خدمت کرتے رہے. ان کے بچپن کا قصہ ہے کہ ان کے والدہ ام سلیم ان کو گود میں اٹھائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ حضور میرا یہ ایک ہی بچہ ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجئے. آپ نے نظر کرم فرماتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمائے اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ. الہی اس بچے کے مال میں اور اس کے اولاد میں محتاج دیجئے اور جو کچھ دے اس میں اس کو برکت عطا فرمائیو. حضرت انس رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے اور حضور کی خدمت میں رہنے سہنے لگے تو آپ کی اس مبارک دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کے 120 بچے پیدا ہوئے اور پورے 120 سال کی عمر پائی اور خدا نے بہت کچھ فارغ البالی عطا فرمائی. بصرے میں ان کا ایک کھجور کا باغ تھا، وہ سال میں 2 دفعہ پھل لیتا تھا. ان کی بھیڑ بکریوں کی تعداد اس قدر تھی کہ خود پوری طور پر گن نہ سکتے تھے. ایسے ہی ایک اور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف پر نظر عنایت ہوئی تو آپ نے ان کی درخواست پر ان کے لیے برکت کی دعا فرما دیے. خود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا کی برکت سے مجھ کو اس طرح مال دیا کہ جب میں ہاتھ ڈالتا تو سونا بن جاتا، یعنی ہر جگہ نفع ہی نفع ہوتا. ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر میں سونے چاندی کے اتنے انبار نکلے کہ کھودنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے اور ان کے انتقال کے بعد 80,000 دینار ہر بیوی کو ورثہ میں ملے اور 50,000 دینار ان کی وصیت کے مطابق صدقہ میں دیے گئے. محترم سامعین، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اسی طرح ہر انسان کی شامل رہتی تھی. آپ کی زندگی ایسے ہی واقعات سے بھری پڑی ہے. ہم کو خوش نصیبی ہے کہ ہم کو اللہ پاک نے ایسا پیارا رسول عطا فرمایا. ہم کو لازم ہے کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرتے رہا کرے اور ان کی اقتداء کرتے رہا کرے. اسی سے دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نیک دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.